اگلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ حافظ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ. شیخ جو ہے امام ترمذی اور امام نسائی کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے. فضیلت الشیخ حافظ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل احترام فضيلة الشيخ عبد العظيم مدني حفظه الله ونفع الله به، اور محترم حاضرین مجلس، خواتین ملت، الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان محدثین کی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کی، سیرتوں کے جاننے کا، ان کی زندگی سے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع نصیب کیا. یقیناً جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن مجید کو، ذکر کو نازل کیا، اور ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. معزز حاضرین، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا تو اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی، ہم نے آپ پر اس ذکر کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس ذکر کی وضاحت کر دیں اپنی عملی زندگی سے، اپنی قولی زندگی سے، اپنے ارشادات سے، توجیحات سے، اپنے اقوال مبارکہ سے، تاکہ لوگوں کے سامنے ذکر کی وضاحت ہو سکے، ذکر کھل کر کے آ سکے. تو معزز حاضرین، جس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، وہ صرف قرآن کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جس قرآن کی وضاحت، جس قرآن کی تفسیر، جس قرآن کی شرح، جس قرآن کی تفصیل احادیث مطہرہ میں پائی جاتی ہے، ان تمام احادیث مطہرہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ نے بین الدفتین، یعنی دو تختیوں کے درمیان قرآن کو محفوظ کر دیا گیا. نہ قرآن میں ایک حرف کی زیادتی کی جا سکتی ہے، نہ قرآن کے ایک حرف کی کمی کی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی مکمل ذمہ داری لے لی. تو وہیں پر اللہ تعالیٰ نے احادیث کی، جو دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے، جو قرآن کی سمجھ کا ایک بنیادی مرکز ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انہی محدثین کے ذریعے لی، جن کی کاوشوں کے ذریعے، جن کی زندگی کی قربانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی، اللہ نے اپنے دین کو محفوظ کیا. الحمدللہ یہی وہ محدثین ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تمام باتیں، نبی کریم علیہ السلام کے تمام افعال، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تمام باتیں اور ان کے تمام افعال کی حفاظت اتنے بہترین انداز سے کی کہ یہ حفاظت، یہ ذمہ داری یا یہ قربانی، یہ خدمت نہ آج تک دنیا میں کسی نے پیش کی ہے، نہ قیامت تک ایسی کوئی خدمت کوئی دنیا میں پیش کر سکتا ہے. معزز حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ
کہ نبی محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ محدثین ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی، جنہوں نے احادیث کو قبول کیا، احادیث کی حفاظت کی، احادیث کو لوگوں تک پہنچایا اور احادیث کے معانی و مطالب کو بتائے، احادیث کی شرح کی، احادیث کی مکمل تفصیلات لوگوں کے سامنے رکھی، اس طریقے سے کہ گویا آج بھی دین اسی تازگی کے ساتھ موجود ہے جس تازگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا تھا۔ معزز حاضرین، یہ اسلامی تاریخ، محدثین کی زندگیاں، محدثین کی خدمات جو تاریخ نے محفوظ کی ہیں، یقیناً یہ اس دین کے برحق ہونے کی نشانی ہے، اس دین کے اللہ کی طرف سے ہونے کی نشانی ہے، اس کے محفوظ ہونے کی نشانی ہے، ورنہ اس دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ جس دین کی تعلیمات کو اس انداز سے محفوظ کیا گیا جس انداز سے اس دین کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اور معزز حاضرین، یہ محدثین جہاں پر احادیث کو جمع کرتے، احادیث کی حفاظت کرتے، انہوں نے وہیں پر احادیث کی صحت و ضعف کا پورا خیال کیا، احادیث میں سے غلط سلط چیزوں کو نکالنے کی پوری کوششیں کی، صحیح اور غلط کو مکمل طور پر اتنے انداز سے واضح کر دیا کہ آنے والی نسلوں کے لیے الحمدللہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھیجتا رہا ہے، بھیجتا رہے گا جو لوگوں کے سامنے صحیح احادیث کا ایک بہترین خالص اسلام کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ جو آدمی خالص اسلام چاہتا ہے، اللہ کے نبی والا دین چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری انہی محدثین کے ذریعے لی ہے۔ معزز حاضرین، ان محدثین نے جو کتابیں لکھ کر کے احادیث کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کیا، ایک ایسی خدمت پیش کی ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی دعاؤں کے وہ حقدار بنتے ہیں۔ ان کا جب بھی نام آتا ہے ایک مسلمان ان پر رحمت و برکت کی دعائیں کرتا ہے، رحمت و مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف آیتوں میں انبیاء کا تذکرہ کیا۔ انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے یہی کہا کہ اللہ نے ان کے ذکر کو، ان کی یاد کو ہمیشہ کے لیے رکھا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان کے وارثین کو، محدثین کو، علماء کرام کو، ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ جب تک مسلمان اس سرزمین پر زندہ ہے سب سے زیادہ محدثین کا نام لیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان پر دعائیں بھیجی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ وہ محدثین ہیں جن کو اللہ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا۔ معزز حاضرین، ان لوگوں نے حدیثوں کی جو حفاظت کی، حدیثوں کی حفاظت کرنے کے راستے میں جن آدمیوں کے ذریعے روایتیں ان تک پہنچتی، جن محدثین کے ذریعے ان تک روایتیں پہنچتی، جن راویوں کے ذریعے ان تک روایتیں پہنچتی، ان تمام راویوں کے حالات کو جاننا، ان تمام راویوں کے زندگی کے حالات کو سمجھنا، ان کی طبعی کیفیات کو سمجھنا، ان کے ذہنی حافظے کو جاننے کی کوشش کرنا، ان سے کہاں بشری لغزشیں ہوئی اس کو پہچاننا، ان سے کہاں اونچ نیچ ہوئی اس کو جاننا، ان محدثین نے جس باریکی سے اور جس مہارت سے یہ خدمت انجام دی، اس میں جو اسپیشلائزیشن ان لوگوں کا ہے، جو تخصص ان لوگوں کا ہے، جو خدمات ان لوگوں کی ہیں، ایسی مثال رہتی دنیا تک نہ آج تک کسی نے پیش کی، نہ کوئی پیش کر پائے گا۔ یہ وہ محدثین ہیں، خصوصاً ائمہ ستہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام النسائی، امام ابن ماجہ، یہ وہ محدثین ہیں جن کے لیے اللہ نے جن کی کتابوں کو شرف قبولیت بخشا، جن کی کتابیں قیامت تک کے لیے کتب ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ دنیا کا جو کوئی مسلمان ہو جس کا علم سے ادنا سا کوئی رابطہ ہو، وہ یقیناً ان محدثین کو پہچانتا ہے، ان کے نام کو جانتا ہے، ان کی کتابوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسی خدمات لی ہیں، خصوصی طور پر یہ چھ ائمہ جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ یاد رکھیں یہ کتابیں بالکل اسلام میں مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں، فقہی مذاہب میں آپ دیکھیں جس طریقے سے ہزاروں فقہا آئے ہیں،
ہزاروں فقہا نے اسلام کی خدمت کی ہے، نصوص کی خدمت کی ہے، قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، بالکل ان تمام فقہا میں سے جو مقام ائمہ اربعہ کو حاصل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کو جو مقام فقہا کے درمیان ہے، بالکل محدثین کے درمیان ویسا ہی مقام ان ائمہ ستہ کو حاصل ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے، جن کو اللہ نے قبول عام عطا کیا ہے۔ معزز حاضرین، ان لوگوں نے خدمات میں راویوں کی حالات کو جاننے کے لیے جو خدمات پیش کی، جو معلومات پیش کی، ہزاروں لاکھوں روات ہیں، ہزاروں لاکھوں روات ہیں کہ جن کے تعلق سے جو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1200 سال پہلے زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کی زندگی کے حالات مکمل رقم کر دیے، ان کو لکھ دیا، ان کی مکمل حفاظت کر دی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ آج سے 1400 سال 1300 سال پہلے کسی گزرے ہوئے راوی کی حالات کو معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے حافظے کو دیکھنا چاہتا ہے، یا اسی طریقے سے ان کی خدمات کو جاننا چاہتا ہے، تو الحمدللہ یہ تمام کی تمام خدمات ایک اچھے انداز میں اتنی مقدار میں موجود ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اس راوی کے حالات کو پہچان کر کے وہ اپنے طور پر کسی حد تک پوری مہارت کے بعد فیصلہ کر پائے گا کہ اس راوی کی یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے یا اس راوی کی حدیث ضعیف کہلائے گی۔ قریب میں امام البانی رحمہ اللہ، جو کہ محدثین میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ زمانے نے ایسا محدث نہیں دیکھا جو امام البانی رحمہ اللہ ہے، جو آج کے زمانے کے محدث ہیں، قریب میں جن کا انتقال ہوا، 20-25 سال جن کا پہلے انتقال ہوا ہے، انہوں نے بھی حدیث کی ایسی خدمات پیش کی کہ اگر کوئی مذہب ایسی کوئی مثال پیش کرنا چاہے تو کوئی مذہب مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو معزز حاضرین، ایسے محدثین کی سیرتوں کے جاننے کا ہمیں موقع ملے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور یہاں پر میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ امام بخاری کا جو مقام و مرتبہ ہے، امام بخاری کا جو مقام و مرتبہ ہے تمام محدثین کے درمیان، بلکہ یہ کہیں کہ امام بخاری اور مسلم کا جو مقام و مرتبہ محدثین کے درمیان ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستارے ہوں، ستاروں میں چاند و سورج کا جو مقام ہے، سورج اور چاند کا جو مرتبہ ہے، وہ مرتبہ امام بخاری و مسلم کا ہے، اور بقیہ پورے تمام کے تمام چمکتے ستارے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو راہ بتاتے ہیں، آسمان کو مزین کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ائمہ اربعہ ہوں یا اسی طریقے سے جتنے اور ائمہ حدیث ہوں، وہ تمام کے تمام آسمان پر چمکتے ستارے ہیں کہ جن سے آسمان کو بڑی زینت ملتی ہے، جن سے آسمان کی حفاظت ہے، اور جن سے لوگ اپنے راہ تلاش کرتے ہیں، اپنی رہنمائی وہ پاتے ہیں۔ بالکل یہی مقام ہے ان ائمہ ستہ کا، بلکہ تمام کے تمام محدثین کا۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک بات کی اور میں وضاحت کر دوں کہ امام بخاری کے تعلق سے جتنی تفصیلات آپ کو سیرت میں ملیں گی، جتنی تفصیلات آپ کو سیرت میں ملیں گی، ان کے مقابلے دوسرے ائمہ کی اتنی تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی، لیکن اتنی تفصیلات ضرور ہیں کہ جس سے آپ ان کی امامت کا اعتراف کر سکیں، جس سے آپ ان کی خدمات کو پہچان سکیں۔ الحمدللہ ائمہ ستہ، یہ ائمہ ستہ آپ ان کو دیکھیں، ان میں سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی پیدائش 190 پر 4 ہجری 194 ہجری میں ہوتی ہے، اور ان ائمہ ستہ میں سب سے آخری امام جن کا انتقال ہوا امام نسائی رحمہ اللہ، 303 ہجری جن کا انتقال ہے۔ تو آپ 100 تقریباً 9 سال کو آپ ملا لیں، 109 سال کو آپ ملا لیں، مکمل ائمہ ستہ اسی 194 ہجری سے لے کر 303 ہجری کے درمیان آئے۔ تیسری صدی ہجری، جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ حدیث کی خدمت میں یہ گولڈن سنچری تھی، یہ عصر ذہبی تھا، یہ گولڈن سنچری تھی۔ جتنی خدمت حدیث کے باب میں یا دوسرے علوم میں جتنی خدمت اس سنچری میں کی گئی، اس صدی میں کی گئی، اتنی خدمات کسی اور صدی میں نہیں ہوئی، اتنی خدمات کسی اور صدی میں نہیں ہوئی، اور اسی صدی میں ان پورے ائمہ ستہ کا وجود ہوا۔ مکمل ائمہ ستہ اسی صدی میں پائے گئے۔
200 سے لے کر کے 300 کے درمیان، امام بخاری سے لے کر کے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تک تمام کی تمام خدمات اسی صدی ہجری میں ہوئی ہیں۔ معزز حاضرین، جن دو اماموں کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات رکھنی ہیں، بہت زیادہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ نہیں پاؤں گا۔ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات ہمیں نہیں ملتی، جس طریقے سے امام بخاری کی کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں ویسی تفصیلات ان ائمہ کے تعلق سے ہمیں دستیاب نہیں ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے امام بخاری رحمہ اللہ کا نمونہ فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ سے سنا تو یہ انہی جیسے ہیں، انہی کے قرین ہیں، انہی کے ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، انہی جیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، ان کی خدمات انہی جیسی خدمات ہیں۔ یہ ان سیاروں میں چاند کا مقام رکھتے ہیں تو یہ بھی ان سے کسی درجہ کم نہیں ہیں، ان کی بھی اپنی خدمات اپنی جگہ ہیں۔ کیا یہ کم ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ ان کتب ستہ کے مقام و مرتبے کو آپ دیکھیں جو قرآن مجید کے بعد عام طور پر انہی کتب ستہ کا نام لیا جاتا ہے، احادیث کے حوالے کے طور پر یہی کتابیں حوالے کے طور پر، مناجع کے طور پر، مصادر کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، جس میں امام ترمذی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے، جس میں امام نسائی رحمہ اللہ کی بھی کتاب ہے۔ معزز حاضرین، امام ترمذی اور امام نسائی، ان لوگوں کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے مختصر انداز میں کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کا نام محمد ہے اور ان کے والد عیسیٰ ہیں، اور آپ محمد ابن عیسیٰ ابن ثورہ ابن موسیٰ ابن الضحاک ہیں۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ، جیسا کہ بھی آپ نے فضیلت الشیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ سے سنا کہ یہ عجمیوں میں سے ہیں، یہ عجمیوں میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً ائمہ ستہ عجم ہیں، غیر عرب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عجمیوں سے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تقریباً 209 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، 209 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بڑی ہی علم بھری زندگی پائی، علم کی آپ نے کافی خدمات کی۔ اور یہاں پر ایک بات کا میں خاص طور پہ تذکرہ کروں، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جس گھرانے میں وہ پیدا ہوتے، سب سے پہلے اپنے والد سے، خاص طور پر وہ علم والے ہوتے تو علم والے اپنے والد سے علم حاصل کرتے، اپنے خاندان والوں سے علم حاصل کرتے، اپنے گھر والوں سے علم حاصل کرتے، اپنے شہر والوں سے علم حاصل کرتے۔ جب اپنے شہر کے علماء سے سیراب ہو جاتے، شہر کے علماء سے علم حاصل کر لیتے، اس کے بعد وہ دوسرے شہروں کو نکلا کرتے، دوسرے ملکوں کو نکلا کرتے۔ یہ ان کا عام طور پر طریقہ رہا ہے، ان کی عام طور پر سنت رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو بالکل اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کی بھی پیدائش ہوئی، آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے علم حاصل کیا، اپنے شہر والوں سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ نے علم کے لیے کافی سفر کیے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ مختلف شہروں کا آپ نے دورہ کیا، مختلف شہروں کا آپ نے رخ کیا، بہت سے لوگوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کی بڑی لمبی فہرست ہے، آپ نے کئی خراسانی علماء سے سنا، آپ نے کئی عراقی علماء سے سنا، آپ نے کئی حجازی علماء سے سنا، اور آپ نے بے شمار لوگوں سے علم حاصل کیا، اور آپ علم میں الحمدللہ ایک مقام و مرتبے کو پہنچے ہوئے تھے۔ معزز حاضرین، اس زمانے میں محدثین، خاص طور پر جن کی اللہ نے حفاظت کر لی، جن کو اللہ نے چن لیا، ان کو بڑا بلا کا حافظہ عطا کیا تھا۔ ان کا حافظہ بلا کا ہوا کرتا تھا، بہت ہی ذہین وہ ہوا کرتے، بہت چالاک وہ ہوا کرتے تھے۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ میں مکہ کے راستے میں تھا، ایک شیخ سے میں نے 2 جز حدیثیں لکھ رکھی تھیں۔ ایک شیخ سے میں نے 2 جز حدیثیں لکھ رکھی تھیں، 2 والیومز کہیے آپ، 2 مجلد کہیے، میں نے لکھ رکھی تھیں حدیثیں۔ اب ہوا یہ کہ ان سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ حدیثیں سنائیے، اور کتابیں میرے پاس تھیں، 2 جز، وہ 2 مجلد میرے پاس تھے،
اور میں یہ گمان کر رہا تھا کہ ان کتابوں میں وہ بھی کتابیں ہیں جس میں میں نے اس شیخ کی حدیثیں لکھ رکھی ہیں، اس شیخ کی حدیثیں میں نے لکھ رکھی ہیں، اس کا مجھے گمان تھا اور یہی مجھے اندازہ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کی سنی ہوئی حدیثیں میرے پاس لکھی ہیں، آپ مجھے سنائیں حدیثیں۔ تو شیخ نے قبول کر لیا، انہوں نے دونوں حدیثیں، دونوں جز، دونوں مجلد مجھے حدیثیں سنائیں۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پڑھ پڑھ کے مجھے سناتے جا رہے تھے اور میں سنتے جا رہا تھا۔ لیکن اچانک یہ ہوا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی کتابیں کھولیں تو وہ کتابیں بالکل سفید تھی، اس میں کچھ لکھا ہوا نہ تھا۔ وہ کتابیں مجھ سے چھوٹ گئی تھی جسے میں نے لکھا ہوا تھا، وہ کتابیں مجھ سے چھوٹ گئی تھی جسے میں نے لکھا تھا۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس جو کتابیں رکھی ہیں اس میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اور میرے وہ شیخ سناتے جا رہے ہیں حدیثیں۔ اب ہوا یہ کہ اسی درمیان انہوں نے میرے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھی، بالکل سفید ورق ہے، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو انہیں غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے شرم نہیں آتی تم کو؟ تم کہتے ہو کہ تم نے مجھ سے حدیثیں لکھی ہیں اور حدیثوں کا مطالعہ کر رہے ہو، حدیثیں تم دیکھ رہے ہو، لیکن تم نے یہاں پہ کچھ لکھا نہیں ہے، یہ تو سفید کتابیں، یہ تو بالکل خالی کتابیں، اس میں کچھ لکھا نہیں ہے۔ تو میں نے بتا دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے چوک ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ مجھ سے حدیثیں چھوٹ گئیں، کتابیں چھوٹ گئیں۔ اور میں نے کہا کہ مجھے سب حدیثیں یاد ہیں، جتنی حدیثیں آپ نے سنائی ہیں وہ سب حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ سناؤ حدیثیں مجھے، جو حدیثیں میں نے سنائی، 2 مجلد حدیثیں، 2 والیوم حدیثیں سناؤ مجھے۔ تو میں نے پوری حدیثیں سنا دی، میں نے پوری حدیثیں سنا دی۔ امام ترمذی کا حافظہ دیکھیے کہ 2 مجلد حدیثیں، 2 جز حدیثیں، کہتے ہیں کہ میں نے پوری سنا دی۔ تو کہنے لگے شاید آنے سے پہلے یاد کر کے آئے تھے، شاید آنے سے پہلے تم اچھے سے یاد کر کے آئے ہو۔ تو میں نے کہا کچھ اور آپ مجھے سنائیے، کچھ اور آپ مجھے سنائیے۔ تو اس شیخ نے مجھے مزید 40 حدیثیں سنائیں، ان شیخ نے مجھے مزید 40 حدیثیں سنائیں۔ پھر کہا اب مجھے سناؤ، جو 40 حدیثیں میں نے سنائیں اب مجھے سناؤ۔ فَأَعَدْتُهَا لَهُ مَا أَخْطَأْتُ فِي حَرْفٍ۔ تو کہتے ہیں کہ 40 کی 40 حدیثیں میں نے اپنے شیخ کو پلٹا کے سنا دی، میں نے ایک بھی غلطی نہ کی، میں نے ایک بھی غلطی نہ کی، ایک حرف بھی میں نے آگے پیچھے نہ کیا۔ تو معزز حاضرین، یہ وہ ائمہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، حدیث کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ اور معزز حاضرین، جب انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ آدمی طلب علم چاہتا ہو، طلب علم وہ آدمی چاہتا ہو، علم کی طلب اس کی زندگی کا مقصد ہو، حدیث کو سننا سنانا اس کی زندگی کا مقصد ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس راستے کو ان کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کے جو اساتذہ ہیں، بہت سے اساتذہ ہیں، ان میں سے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری بھی ان کے استاد ہیں، امام بخاری بھی ان کے استاد ہیں۔ اور امام ترمذی کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی سے ایک حدیث سنی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ترمذی سے ایک حدیث سنی ہے، امام ترمذی سے ایک حدیث روایت کی ہے۔ اور یہ بڑے فخر کی بات ہوگی کہ کوئی بڑا محدث آپ سے کوئی حدیث بیان کرے، آپ سے کوئی حدیث سنے، یہ یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کو نصیب فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے امام ترمذی رحمہ اللہ سے امام بخاری کو فائدہ پہنچایا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں امام ترمذی کے تعلق سے کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے اس سے کہیں زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شہادت امام ترمذی سے متعلق کہ امام ترمذی سے وہ مستفید رہے ہیں۔ تو الحمدللہ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے وقت کے بڑے ہی مایہ ناز امام تھے، بڑے ہی عظیم محدث تھے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی اسی
قدر و منزلت کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف کی ہے۔ عمر ابن علق رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، امام حاکم نے قول نقل کیا ہے، مات البخاری فلم يخلف بخراسان مثل ابی عیسیٰ فی العلم والحفظ والورع والزہد۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا انتقال تو ہو گیا، لیکن امام بخاری نے اپنے بعد امام ترمذی جیسا آدمی چھوڑا جو ان کی اپنی مثال ہے، جو ان کی اپنی مثال ہے۔ علم میں وہ امام بخاری جیسے تھے، حفظ میں امام بخاری جیسے تھے، تقوی میں امام بخاری جیسے تھے، زہد میں امام بخاری جیسے تھے۔ حتیٰ کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ تک کہا گیا کہ بڑے ہی زاہد انسان تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی یاد میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے، عمر ابن علق کہتے ہیں، بکا وبکا حتی عمی وبقی ضریرا سنین، اتنا روتے تھے اللہ کی یاد میں، اتنا روتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، کہ وہ ان کی آنکھیں بہہ گئیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور کئی سال تک وہ اندھے زندگی گزارے ہیں۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا زہد و ورع، یہ امام ترمذی کی عبادت، یہ امام ترمذی کا اللہ تعالیٰ کی عبادات سے لگاؤ کہ روتے 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 ان کی آنکھیں چلی گئیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اور معزز حاضرین، ابو سعد الادریسی ان کے تعلق سے کہتے ہیں، محمد بن عیسیٰ بن ثور الترمذی الحافظ الضریر، الحافظ الضریر احد الائمۃ الذین یقتدی بہم فی علم الحدیث، یہ ایسے امام ہیں کہ جو قابل اقتداء ہیں، قابل اقتداء ہے، جن کی اقتداء کی جانی چاہیے، جن کی اتباع کی جانی چاہیے۔ صنف کتاب الجامع والتواریخ والعلل، کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں سے جامع الترمذی جو کہ کتب ستہ میں سے ایک بڑی عظیم کتاب ہے، یہ ان کی تاریخ، یہ ان کی کتاب ہے، تاریخ پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، علل پر کتاب لکھی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ علم حدیث ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور اس علم کے بہت سے شعبے ہیں، ان شعبوں میں علم علل ایک شعبہ ہے، علم علل ایک شعبہ علم ہے۔ یہ ایسا باریک علم ہے کہ اگر 1000 محدثین ہوں، 1000 محدثین ہوں، ان میں سے اکا دکا اس علم میں اپنی زبان کھولتے ہیں، اکا دکا اس علم میں اپنی زبان کھولتے ہیں، تو امام ترمذی رحمہ اللہ ان ائمہ میں سے ہیں جنہوں نے علل پر کلام کیا ہے، جنہوں نے علل پر کلام کیا ہے۔ علل کو آپ ایسے پہچانیں کہ اگر آپ کسی حدیث کو دیکھیں گے، کسی حدیث کی سند کو دیکھیں گے، تمام لوگ سند کے جتنے راوی ہیں سب کے سب قابل اعتماد لگیں گے، ثقہ لگیں گے، اور سب کے تعلق سے آپ کو لگے گا کہ ان میں سے ہر ایک نے دوسرے سے ملاقات کی ہے، ہر ایک نے دوسرے سے حدیث سنی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسی کمزوری ضرور ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی ایسی علت ضرور ہوگی، ایسا کوئی خلل ضرور ہوگا جو اس حدیث کے صحیح ہونے کے درمیان خلل انداز ہوگا، اس حدیث کی صحت کے لیے رکاوٹ بنے گا۔ ایسی باریک کمزوریوں کو پہچاننا علت کہلاتا ہے، اور ان کمزوریوں کو پہچاننے والے بہت کم محدثین ہیں، ہزاروں میں اکا دکا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک امام ترمذی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ وہ مقام و مرتبہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا ہے کہ وہ علتوں پر کلام کیا کرتے تھے۔ اور معزز حاضرین، ابو یعلا خلیلی کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہ روا عنہ محبوب والاجلاء وهو مشہور بالامانۃ والامامۃ والعلم، امام ترمذی رحمہ اللہ خود اپنے زمانے میں امامت میں مشہور تھے، علم میں مشہور تھے، امانت داری میں مشہور تھے۔ اور امام سمعانی کہتے ہیں کان امام عصرہ بلا مدافعہ، بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی اختلاف کے، امام ترمذی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے امام تھے، اپنے زمانے کے امام تھے، ہر ایک نے آپ کی امامت کو تسلیم کیا تھا، ہر ایک نے آپ کی امامت کو تسلیم کیا تھا۔ اور اسی طریقے سے ابن عماد کہتے ہیں کان مبرزا علی الاقران آیۃ فی الحفظ والاتقان، حفظ میں، اتقان میں اللہ کی طرف سے گویا ایک نشانی تھے، اور اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نمایاں تھے، سب سے زیادہ آگے تھے۔ یہ تھے امام ترمذی رحمہ اللہ۔ اور جیسا میں نے کہا، امام ترمذی نے خود کہا ہے، امام ترمذی خود کہتے ہیں قال لی محمد بن اسماعیل من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی، من تفعت بک اکثر ممن تفعت بی۔ امام ترمذی سے امام بخاری نے کہا کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے
اس سے زیادہ میں نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو معزز حاضرین، امام ترمذی رحمہ اللہ ہیں جن کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس امام کا انتقال رجب کے مہینے میں 13 تاریخ کو تقریباً 289 ہجری 279 ہجری ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پیدائش بھی 209 میں، انتقال ہوا 270 پر 9 میں۔ تقریباً 70 سال کی علم بھری زندگی انہوں نے پائی اور ایسی خدمات انہوں نے پیش کر کے اس دنیا سے رخصتی حاصل کی ہے جو قیامت تک ان کا نام زندہ رکھے گی، ان کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے رکھے گی۔ جیسے اللہ نے پچھلے انبیاء کے تذکرے کے دروازے کھلے رکھے، اللہ نے ان محدثین کے تذکرے کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یہ تھے امام ترمذی رحمہ اللہ کے تعلق سے کچھ حالات۔ ایک اور امام ہے جن کے تعلق سے مجھے مختصر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے، بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، امام نسائی رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، ان کے تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ امام نسائی، ان کا نام احمد ابن شعیب ہے، احمد ابن شعیب ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری ہے کہ یہ بھی عجمی علماء میں سے ہیں، عرب علماء میں سے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی علم کی خدمات لی ہیں۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، احمد ابن شعیب ابن علی ابن سنان ابن بحر ابن دینار الخراسانی، یہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ النسائی، نسا کی طرف ان کی نسبت تھی۔ یہ جو شہر نسا ہے اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو دو طریقے سے علماء نے کہا ہے، یا تو نسائی سے کہتے ہیں یا نسائی سے کہتے ہیں۔ نسائی اس لیے کہا گیا کہ اس شہر کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو وہاں پر مرد کوئی موجود نہیں تھے، صرف عورتیں تھیں، وہاں پہ صرف عورتیں رہ گئی تھی، مرد کوئی موجود نہیں تھے، تو اس شہر کو نسا کا نام دے دیا گیا، تو اسی کی طرف نسبت نسائی ہے۔ یا پھر نسا یہ اس شہر کا نام تھا کہ جس کو اسلامی قائدین نے فوری فتح نہیں کیا، اس کو مؤخر کیا، اس کو کچھ مؤخر کر کے آس پاس کے قریوں کو فتح کرنے کے بعد ان کے اس قریے کو فتح کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو چونکہ مؤخر کیا گیا، اور عربی زبان میں نسا کہتے ہیں تاخیر کرنے کو، مؤخر کرنے کو، تو اس کی طرف نسبت کر کے نسائی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس قریے کو کچھ دنوں بعد عام قریوں کے مقابلے میں مؤخر کر کے فتح کیا گیا تھا، تو آپ کی نسبت اسی طرف ہے۔ امام نسائی آپ کہلاتے ہیں، امام نسائی ہی سے آپ تمام اہل علم کے درمیان مشہور ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی عام محدثین کی طرح اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کیا، پھر اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد اس زمانے کا جو طریقہ رہا ہے، رحلہ کرنا، سفر کر کے تمام لوگوں کے پاس، تمام علماء کے پاس پہنچ کر کے مختلف ملکوں کا سفر کر کے جا کر کے ان سے علم حاصل کرنا، تو یہی کام امام نسائی نے بھی کیا۔ آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا، آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کر کے وہاں کے محدثین سے، وہاں کے علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ نے عراق کا سفر کیا، آپ نے شام کا سفر کیا، آپ نے حجاز کا سفر کیا، آپ نے مصر کا سفر کیا، اور اپنی زندگی کے اخیر میں آ کر کے مصر میں آپ بس گئے تھے، مصر میں آپ بس گئے تھے، اور وہیں پر آپ نے اپنی مسجد تدریس قائم کی تھی، وہیں پر آپ کے دراسے کے تدریس کے حلقات لگتے تھے، وہیں پر آپ لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، امام نسائی رحمہ اللہ کی پیدائش، امام نسائی رحمہ اللہ کی پیدائش، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کی پیدائش تقریباً آپ کی پیدائش تقریباً 215 ہجری میں ہوئی ہے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کی پیدائش کے تقریباً 6 سال بعد آپ کی پیدائش ہے۔ اور یہ وہ امام ہیں جو ائمہ ستہ میں جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ہے، سب سے آخر میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انتقال پانے والے امام بخاری ہیں 250 پر 6 ہجری، اور سب سے آخر میں انتقال پانے والے امام نسائی ہیں 303 ہجری، 303 ہجری۔ آپ کی پیدائش 215 ہجری میں ہوئی، آپ نسا میں پیدا ہوئے، آپ نے وہاں کے علماء سے علم حاصل کیا،
وہاں سے آپ نے عراق، حجاز، مصر، شام وغیرہ کا سفر کیا، مصر میں آپ نے سکن اختیار کر لی، اور آپ نے اپنی بڑی عظیم کتاب سنن نسائی یہ تالیف کی۔ سنن نسائی دیکھیے حقیقت میں یہ ایک بڑی کتاب تھی۔ نسائی دو کتابیں ہیں، سنن نسائی الکبریٰ ایک ہے، سنن نسائی الصغریٰ ایک ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ آپ نے تالیف کی، اس میں کافی حدیثیں آپ نے جمع کر دی۔ جب آپ رملہ سے گزر رہے تھے، رملہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے امیر نے آپ سے مطالبہ کیا کہ کیا اس میں جتنی حدیثیں ہیں کیا سب کے سب صحیح حدیثیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ مجھے ایک مختصر سی صحیح حدیثوں کا مجموعہ جمع کے دے دیجئے، صحیح حدیثوں کا مجموعہ جس میں اغلبیت صحیح حدیثوں کی ہو، آپ مجھے جمع کر کے دیجئے۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی کبریٰ سے حدیثوں کو نکال کر کے جمع کر کے سنن نسائی صغریٰ جمع کی، جو آج ان 6 کتابوں میں جو نسائی سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے، یہ سنن نسائی آپ کی ان 6 کتابوں میں سے وہ کتاب ہے جو چھوٹی کتاب ہے، ورنہ سنن نسائی کبریٰ بڑی کتاب ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے تالیف کی تھی۔ معزز حاضرین، امام نسائی رحمہ اللہ بھی بالکل اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے گزرے ہیں، جن کے تعلق سے علماء کرام نے اس وقت کے اس زمانے کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ آپ تمام اپنے زمانے کے جتنے لوگ ہیں اس زمانے کے لوگوں میں بڑے ہی مایہ ناز محدث ہیں، بڑے ہی اونچے مقام رکھنے والے محدث ہیں۔ ان کی زندگی کے 1-2 واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ امام نسائی رحمہ اللہ ایک مرتبہ دمشق سے گزرے، اور آپ کو غالباً پتہ ہوگا کہ بنو امیہ کا جو سلطنت کا مقر تھا، ان کا جو مرکز تھا وہ ملک شام تھا، دمشق تھا، وہاں پر وہ لوگ تھے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، مدینہ سے آ کر کے کوفہ میں آپ نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ تو چونکہ فتنوں کا زمانہ تھا، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ بنا کر کے علی بن ابی طالب کے ساتھ جوڑ لیا، اور وہیں پر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے شہادت کے مسئلے کو لے کر کے ان دونوں خلفاء میں اختلافات ہو گئے تھے، ان دونوں خلفاء میں اجتہادی مسائل میں کچھ مخالفتیں ہو گئی تھی، اختلافات ہو گئے تھے، اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام کے لوگوں نے مل کر کے وہاں پر ایک ماحول بنا لیا تھا۔ اس ماحول میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی اچھی رائے نہیں رکھی جاتی تھی۔ علی بن ابی طالب اور ان کے ماننے والوں کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ان لوگوں نے پال رکھی تھیں۔ تو وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر عام طور پر اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کا وہاں پر گزر ہوا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زیادہ ذکر خیر نہیں ہے، تو فوری وہاں کے لوگوں کے سدھار کے لیے، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے خصائص علی کے نام کی ایک کتاب لکھ دی۔ خصائص علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی خصوصیات، آپ کی خصوصیتیں، آپ کی فضیلتیں، آپ کے مناقب، اس پر ان لوگوں نے ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ان لوگوں کے درمیان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بیان کرنے کے لیے خصائص علی کے نام پر ایک کتاب لکھی۔ اب چونکہ ان پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا تو اس لیے انہوں نے فضائل صحابہ کے نام پر ایک کتاب لکھ دی، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کے تعلق سے فضائل الصحابہ پر ایک کتاب لکھی۔ لیکن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خاص طور پر خصائص علی ایک کتاب لکھی، تاکہ لوگوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے۔ اور معزز حاضرین، تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے اور صحت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ تھوڑا سا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے، یا تھوڑا سا ان کے اندر تشیع پایا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ اس زمانے میں اگر کسی امام حدیث کے تعلق سے تشیع کی بات اگر ملتی ہے، کسی ائمہ محدثین کے تعلق سے بات یہ ملتی ہے کہ وہ تشیع کے قائل تھے، شیعت تھوڑی ان کے اندر تھی، شیعت کی طرف وہ مائل تھے، تو اس کو آپ اسی معنی پر لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان
علی کو عثمان پر فوقیت دی ہوگی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے ان کو اونچا قرار دیا ہوگا، اتنا ہی ان کے در زیادہ زیادہ مل سکتا ہے۔ ورنہ آج کل کے جو شیعہ ہیں یا اس زمانے کے بعد جو شیعہ آ گئے، جن لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر و عمر سے بہتر قرار دینا شروع کیا، ابو بکر و عمر سے بہتر ماننے لگے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں کے مقابلے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھنے لگے، یہ بات ائمہ محدثین کے درمیان نہیں تھی۔ وہ مانتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی حدیثوں میں وضاحت اس بات کی کھلے طور پہ کر دی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا اگر کوئی حق رکھتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق رکھتے ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو عمر بن خطاب کا حق ہے، اور اس کے بعد کسی کا حق ہے عثمان بن عفان کا حق ہے، اس کے بعد جا کر کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا موقع آتا ہے۔ یہ تمام محدثین تسلیم کرتے تھے۔ ان کے اندر اگر تشیع کا ذکر ملے، یہ کہا جائے کہ ان کے اندر شیعیت تھی، تو صرف علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے متعلق ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عثمان سے افضل ہے، اس کے قائل رہے ہوں گے۔ وہ اس کے قائل نہیں تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت سے زیادہ افضل تھی، وہ اس کے قائل نہیں تھے۔ یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، یہ وضاحت بڑی ضروری ہے۔ اگر وہ اس بات کے قائل ہیں کہ علی عثمان سے افضل ہیں، تو وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ عثمان کی خلافت علی کی خلافت سے زیادہ افضل ہے، عثمان کی خلافت علی کی خلافت سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ وہ اس کو مانتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان کے مقابلے تھوڑا سا اونچا سمجھتے تھے۔ تو امام نسائی کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کے اندر تھوڑا سا تشیع تھا، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و منقبت کو کچھ بہتر مانتے تھے۔ اور شام میں چونکہ وہ بنو امیہ کے تھے، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان تھا بنو امیہ، تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ مانتے تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے زیادہ ثناء خواں تھے۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو انہی کی تاریخ میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں کوئی حدیث آپ بیان کیجئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آپ کچھ بیان کیجئے۔ تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ کیا فضیلتیں میں بیان کروں، کیا فضیلتیں ان کی میں ذکر کروں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، پیٹ بھر کے ان کو نہ کھلائے، ان کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن کے تعلق سے یہ کہا ہو، ان کی فضیلت کے تعلق سے میں کیا کہوں؟ یہاں پر میں ایک تھوڑا سا وقفہ لوں 2 منٹ کا، اس بات کو میں وضاحت کر دوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بڑے اونچے مقام کے صحابی ہیں، اور کسی بھی صحابی کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے۔ کسی صحابی کا صحابی ہو جانا یہ ان کے لیے کافی ہے۔ اور صحابہ کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحی لکھنے کا کام لیا تھا، جو اللہ کے نبی کی وحی لکھا کرتے تھے، اور جن کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری اور فضیلت کی باتیں بھی کہی ہیں، کہا کہ اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور اسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دے۔ وہیں پر یہ جو حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاویہ کے تعلق سے کہی کہ لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور بات کہی ہے جو اللہ کے نبی سے معروف ثابت ہے، اللہم ما دعوت علی انسان ولم یکن اہلا لتلک الدعوہ ان یجعلها اللہ تعالی له طہرا وزکاة وفضلا۔ یعنی اے اللہ اگر میں نے کسی صحابی کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے کوئی بات میں نے کہہ دی ہے جو ظاہری طور پر اس کے خلاف لگتی ہے، اس کے مذمت میں لگتی ہے، اور اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے، وہ اس بددعا کا حقدار نہیں ہے، اے اللہ میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ اس بددعا کو اس کے حق میں دعا بنا دے۔
ان الفاظ کو اس کے حق میں تو دعا بنا دے، اس کی پاکی کا ذریعہ بنا دے، اس کی فضیلت بنا دے، اس کے تزکیے کا ذریعہ بنا دے. تو یہ جو الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہے ہیں کہ اللہ ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، یہ ان کے حق میں دعا بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر میں نے کسی کے تعلق سے کوئی بات کہہ دی ہو وہ اس کا حقدار نہ ہو تو اللہ اس کے حق میں دعا بنا دے. تو یہ ان کی ایک فضیلت ہوئی، یہ ان کی ایک فضیلت ہوئی، یہ ان کے لیے ایک منقبت ہوئی. ہوا یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ کو بلایا، کہا گیا وہ کھا رہے ہیں. ایک اور مرتبہ بلایا، کہا گیا کہ بھی کھا رہے ہیں. ایک اور مرتبہ بلایا، کہا گیا کہ وہ کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، یعنی اللہ خوب کھلائے ان کو، اللہ خوب کھلائے ان کو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلامی حدود کے بالکل قریب تھے، وہاں سے روم و فارس قریب پڑتے تھے، ملک شام سے روم و فارس قریب تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے خلیفے کا، جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے ایک کسی قوم کے حکمران کا، تمام صحابہ کے مقابلے وہ ایک اسٹیٹس مینٹین کرتے تھے، ایک ہیبت مینٹین کرتے تھے. حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا تھا کہ تم یہ جو انداز اپنائے ہوئے ہو، یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ جو بیہیویئر ہے، یہ جو تمہارا انداز ہے، یہ اچھا نہیں دکھتا، یہ جچتا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں، یہ زیب نہیں دیتا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے عمر میں ایسی قوموں کے قریب ہوں جہاں پر اس قسم کی حیت، اس قسم کا لباس، اس قسم کا چلن بڑا ضروری ہے، ورنہ روم و فارس قریب ہیں، وہ لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ان پر رعب ڈالنے کے لیے، ان پر اپنا رعب جمانے کے لیے اور اپنا مقام و مرتبہ باقی رکھنے کے لیے میں نے حیت اپنائی ہے. تو اللہ نے کافی دیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ نے کافی کھلایا پلایا اللہ کے اس بندے کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو گویا اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ ان کو کبھی شکم سیر نہ کرے، ان کے حق میں فضیلت ہے، ان کے حق میں دعا ہے. اللہ نے ان کو کافی کھلایا پلایا، دنیا کی کافی نعمتیں اللہ نے ان کو نصیب کی تھیں. تو معزز حاضرین، جب یہ حدیث انہوں نے سنائی دمشق میں، جب لوگوں نے معاویہ کی فضیلت میں کچھ لکھنے پوچھا، جب یہ حدیث سنائی تو ظالموں نے امام نسائی پر ظلم کیا، امام نسائی پر ظلم کیا، ان کو مار پیٹ کرنے لگے، ان پر ظلم کرنے لگے، ان کو بہت زیادہ مار پیٹ کیا. یہاں تک کہتے ہیں کہ بغل کے نچلے حصے میں پسلیاں اور پیٹ کے حصے میں، کمر کے حصے میں کافی لاتیں ماری، کافی ظلم کیا ان پر، یہاں تک کہ کافی بیمار ہو گئے، وہ کافی زیادہ بیمار ہو گئے. پھر وہاں سے امام نسائی نے خود کہا کہ مجھے مکہ منتقل کر دو، تو ان کو وہاں سے مکہ لے جایا گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ انہی زخموں کی وہ تاب نہ لا کر کے مکہ میں انتقال کر گئے. ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا، 303 ہجری میں انتقال ہوا. اس اعتبار سے انشاءاللہ وہ شہید شمار کیے جا سکتے ہیں، اس اعتبار سے انشاءاللہ شہید شمار کیے جا سکتے ہیں. تو اس بڑے محدث کا انتقال 303 ہجری میں ہوا. تو یہ ائمہ ستہ میں سب سے آخری محدث ہیں جن کا انتقال ہوا ہے. تو معزز حاضرین، یہ امام نسائی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جیسا میں نے کہا، امام بخاری کے تعلق سے جو تفصیل آپ کو ملے گی وہ تفصیل ان ائمہ کے تعلق سے نہیں ہے، لیکن ان کی زندگیوں کے تعلق سے اتنی معلومات ضرور موجود ہیں کہ جس سے آپ ان کی امامت کو تسلیم کر سکیں، ان کے بڑے معزز ہونے کو آپ تسلیم کر سکیں، ان کی اس فقاہت کو آپ تسلیم کر سکیں، ان کی خدمات کا آپ اعتراف کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ائمہ کرام کے مقام و مرتبے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی خدمات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حدیث پر ہمارے ایمان کو مکمل کرے. فتنہ انکار حدیثوں کے تعلق سے جو غلط باتیں عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں ویسے ہماری خدمات ہیں. اللہ کی قسم ہماری زندگیوں میں ان کی زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. آج ہم اپنے اس موبائل کو مثال کے طور پر لے لیں، لاکھوں حدیثیں آپ کو ایک ساتھ مل جاتی ہیں، ایک کلک پر آپ کو ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی، جبکہ وہ ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے سینکڑوں میل سفر کیا کرتے تھے، اور سفر گھوڑوں پر ہوتے،
اونٹوں پر ہوتے, جانوروں پر ہوتے, اس پر سفر کر کے مہینوں سفر طے کر کے جا کر کے حدیثوں کو لے کر کے وہ جمع کیا کرتے تھے. اس طریقے سے انہوں نے ہزاروں حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کی. ان ہزاروں حدیثوں کے پیچھے کتنے لاکھوں کروڑوں قدم ان لوگوں نے اٹھائے ہوں گے, کتنے کروڑوں میل ان لوگوں نے طے کیے ہوں گے, کتنے ہزاروں میل سفر ان لوگوں نے کیے ہوں گے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو علم سے بوباس ہے, جس کا علم سے کوئی تعلق ہے, جو حقیقتوں کو جانتا ہے. جو علم سے کورا ہے, جو حقیقتوں کو نہیں جانتا, اس کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان محدثین کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر آنے ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ان محدثین کے چلنے پر, جو کہ منہج سلف ہے, منہج محدثین ہے, منہج اہل حدیث ہے, اسی منہج پر اسی طریقے پر ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے, اسی منہج پر ہمیں موت دے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ, جو امام ترمذی اور امام نسائی کے بارے میں جو کانٹینٹ کم رہنے کے باوجود بھی الحمدللہ کافی ریسرچ کر کے جو ایک مختصر انداز میں بیان کیے. جزاکم اللہ خیراً شیخ. کل انشاءاللہ جو ہے سیرت امام مسلم پر ہوگا, جس میں حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ, ان پر جو ہے شیخ عبدالوکیل مدنی حفظہ اللہ بیان کریں گے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام میں بھی آئیں انشاءاللہ. اور ایک اعلان یہ ہے کہ اسلامک انفارمیشن سینٹر سے جو ہے سوشل میڈیا میں بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ پوسٹرز نکلے ہیں. ابھی الحمدللہ 30 لاکھ کی ضرورت ہے انشاءاللہ. 30 لاکھ اگر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ زمین السلام چیریٹیبل ٹرسٹ, جو ایک مسجد السلام کے نام سے جو زمین ہے, تو اس پر رجسٹر کر دی جائے گی, اور انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ رمضان کی تراویح بھی وہاں پڑھی جائے گی. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے تعاون کرتے جائیں. جزاک اللہ خیراً. اور شیخ عبدالعظیم جیسے اپنے بیان میں بتایا کہ اسلامک انفارمیشن سینٹر جو ہے شروعات ہوا, اس کے نگران ہیں حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ اور شیخ طارق سوداگر عمری مدنی حفظہ اللہ. جو بھی پروگرامز کرتے ہیں یا پھر جو بھی ڈیسیشنز لینا ہے شیوخ سے مشورہ کر ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اور آپ سب لوگوں کا تعاون ہے اس میں. 2010 سے اب تک جو بھی ایکٹیویٹیز کیے, ایک دعویٰ آرگنائزیشن سے شروع کیے تھے, دعویٰ اللہ کے کو آگے بڑھانے کے لیے. کافی اس کے پولیٹیکل سچویشنز رہے, تو اس سے جو ہے ایک سوشیو ریلیجیس آرگنائزیشن کو کنورٹ کر دیے گئے, جس میں جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں اور ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ پروگرام ہے, مکتب چلتا ہے شام میں, حفظ کا شعبہ ہے, ایسے دیگر اور پروگرامز ہیں, اور مسجد بھی اس کا ایک حصہ ہے. سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم جنرل ایڈ ہے, میڈیکل ایڈ ہے, ایجوکیشن ایڈ ہے, ایک اسکول ہے, کالج ہے, ہاسپٹل ہے, لیگل ایڈ سیل ہے, کمیونٹی فریج ہے, ایسے الگ الگ میڈیسن بینک ہے, چیریٹیبل کلینک ہے, ہیلنگ ٹچ کر کے, ایسے کچھ الگ الگ برانچز ہیں جس میں ہم کام کر رہے ہیں. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایز فرام دا مسلم کمیونٹی, فرام دا مسلمس پرسپیکٹو, ہر برانچ میں بھی اگر آپ دیکھیں, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے میڈیکل ہو, یا کوئی بھی ایسا برانچ لے لیں کہ ہمارا اپنا ایک ایسا ادارہ جو اسٹرانگ ہے, اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو, ایسا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں حالات کیا ہیں ابھی ایجوکیشن کا. اگر خاص کر ہم ایگزامپل لے لیں, ایک آپ اسلامک اسکول دکھائے جو ایک تعلیمی معیار پر ہو, تو ایوری بڈی ہیو اسٹارٹڈ جسٹ 5-10 ایئرز اگو. اگر آپ کرسچن انسٹیٹیوشن سے آپ کمپیئر کرتے ہیں, وہ 100 ایئرس پلس ہے, اور ان کو فنڈنگ بھی ویسے آتی ہے. لیکن وہیں آپ دیکھیں مسلم انسٹیٹیوشنس کو, تو اتنا آپ کو سپورٹ نہیں ملتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فریزر ٹاؤن اس طرف دیکھیں تو آپ کو ریسٹورانٹس ملیں گے, آپ کو جو ہے شادی محل ملیں گے. اس کے برخلاف آپ جے نگر اس طرف جائیے, آپ کو دیکھیے ہر راستے میں آپ کو انسٹیٹیوشنز ملتے ہیں, اچھے معیاری اسکول ملتے ہیں. تو دس از دا ڈفرینس. ہم جس کو ترجیح دیں گے وہ زیادہ آپ کو سوسائٹی میں دکھے گا. دس از دا نیڈ آف دا آر. اگر ہم اب توجہ نہیں دیں گے ایجوکیشن پر یا میڈیکل فیلڈ پر, ہم اب توجہ دے کر اس کو چینج نہیں کریں گے, تو نیکسٹ جنریشن کے لیے کافی مشکل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقف بورڈ کا بل آیا وغیرہ, آپ یہ سب حالات آپ جانتے ہیں. ایک یونیورسٹی نہیں ہے مسلمس کی. شہر گلستان میں آپ دیکھیں گے ایک مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے. حالانکہ جگہ دیکھنے گئے تو کافی 1000 ایکڑ میں جگہ یہاں پر موجود ہے. 75,000 ایکڑ زمین وقف بورڈ کی کرناٹکا میں ہے, جس میں صرف ابھی 25,000 ایکڑز باقی ہیں. باقی 50,000 ایکڑز کا نہ وجود ہے, اس کا کوئی کچھ اور ریزن ہے.
جو جگہ نہیں ہے. تو ایسے کچھ وجوہات ہیں. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ جو انیشیٹوز ایسے آتے ہیں, چاہے ایجوکیشن فیلڈ میں ہو, میڈیکل فیلڈ میں ہو, تو ادارے کا بھی تعاون کرے, اور جو دوسرے ایسے ادارے ہیں جو ایسے انیشیٹوز لاتے ہیں تو اس میں بھی آپ ساتھ دیں. جزاکم اللہ خیراً. اور میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم لوگوں نے پھر یہ مجالس رمضان شروع کیے اور جو ہے اس کو واپس زندہ کیے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ روزہ رکھتے ہوئے دھوپ میں بھی وقت نکال کر یہاں تک آئے. جزاکم اللہ خیراً. خصوصاً فضیلت الشیوخ کا جو اپنے مصروفیت کے باوجود تراویح پڑھا رہے ہیں, تو اپنے مصروفیات رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارے دعوت پر لبیک کہا اور ہمارا ساتھ دیے. جزاکم اللہ خیراً. اور خواتین کا بھی خاص شکر گزار ہے کیونکہ اپنے گھر میں ان کے کچھ اور مصروفیات ہمارے سے زیادہ ایکسٹرا رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے دعوت پر لبیک کہا. جزاکم اللہ خیراً. کل انشاءاللہ آپ سب لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. امام مسلم اور دوسرے دو محدثین کا انشاءاللہ ہم پروگرام کا سیرت کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ. اور ابھی جو ہے عصر کی نماز اوپر پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسجد جانا ہے تو ابھی 4:10 ہو چکے ہیں, تو 4 مینار یہاں پہ جا سکتے ہیں, ورنہ تو اوپر فرسٹ فلور میں بھی انتظام ہے, عصر کی صلاح پڑھ کے نکل سکتے ہیں. ود دس وی کلوز دس سیشن. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.